اس ملک کی ترقی میں جو حصہ ڈالا ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان کی بہادر قیادت مجھے یاد ہے اور وزیر اعظم نواز شریف نے پوری دنیا کے دباؤ کو ٹھکرا کے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا اور وزیر اعظم تو پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ اگر ان اقتصادی پابندیوں کا پاکستان نے کامیابی سے مقابلہ کیا تو اس کی پشت کے اوپر پاکستان کے کسانوں کی محنت اور جذبہ موجود تھا، جنہوں نے پاکستان کی زراعت کی پیداوار بڑھائی اور ملک کو خوراک کے اندر خود کفالت دے کے ہمیں کسی زرعی اجناس کو امپورٹ کرنے سے بچایا، اور اس قیمتی زر مبادلہ کو جو کہ اس وقت ہمارے لیے آب حیات بن گیا تھا، اپنی مٹی سے زراعت کی پیداوار بڑھا کے پاکستان کو وہ وسائل فراہم کیے جس سے ہم نے ان اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا۔ آج پاکستان کی تقریباً نصف معاشی سرگرمیاں، روزگار زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی زراعت جو پچھلے 2 سالوں میں تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں، چونکہ جب پاکستان کا زرعی شعبہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا پاکستان کی غربت پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، چونکہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اور دیہی علاقوں کی زرعی معیشت کے کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 60 سے 70 آبادی کی معیشت کو کمزور کر دیا جائے۔ مسلم لیگ نون نے زراعت میں خود کفالت کی طرف محنت کر کے اور کسانوں کو خصوصی انسینٹیوز دے کے، مراعات دے کے ملک کو اس شعبے میں خود کفالت سے ہمکنار کیا تھا، لیکن اس حکومت نے کسانوں کے لیے وہ ڈی اے پی جو 2200-2400 روپے میں فروخت ہوتی تھی، اس ڈی اے پی کی قیمت 4400-4600 روپے پہنچا کے کسان کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اسی طرح یوریا کھاد کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو زرعی ادویات تھیں ان کی قیمتوں میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈیزل کے اندر جو کہ ٹیوب ویل چلانے کے لیے، ٹریکٹر چلانے کے لیے، زرعی مشین چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی اضافہ کر کے کسان کی پیداواری لاگت میں 3 سے 4 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کو اپنی محنت کا صحیح معاوضہ نہیں فراہم کیا جا رہا۔ تو کسان زراعت کے شعبے سے پیداواری قیمت بڑھنے سے اور اجناس کی قیمت میں مناسب اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب ہو رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن ختم ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست اثر زرعی پیداوار پہ پڑ رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت کے 2.5 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کپاس بھی درآمد کر رہا ہے، چینی بھی درآمد کر رہا ہے، اور گندم بھی درآمد کر رہا ہے۔ یہ بات باعث شرم بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ ملک جس کی سرزمین سے اتنی خوراک پیدا کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے
بلکہ ہم ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں کو بھی اجناس فراہم کر سکتے ہیں۔ آج وہ زرعی ملک اپنی ضرورت کی پیداوار دینے کے لیے بھی ناکام ہو چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ عمران نیازی حکومت کی ناکام زرعی پالیسیاں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سی پیک نے پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا۔ ہم نے 2017 میں سی پیک کا لانگ ٹرم ایگریمنٹ چین کے ساتھ سائن کیا تھا اور اس کی کاپی ویب کے اوپر موجود ہے، میرے دستخطوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا چوتھا جو نقطہ تھا وہ زراعت کی ترقی تھا، اور چین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ چین پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے ہمیں پوری تکنیکی مدد فراہم کرے گا، جس میں جو سب سے اہم چیز تھی کہ چین کی مدد سے ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی زراعت کے لیے دستیاب ہونی تھی۔ اس میں ڈرپ ایریگیشن کی ٹیکنالوجی بھی شامل تھی، چونکہ آنے والے وقت میں پانی کی کمی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سیڈز ڈیولپمنٹ کے اندر بھی، بیج کی پیداوار میں بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمیں فراہم کرے گا۔ چین نے اسی طرح زرعی ادویات کے اندر ہمیں مدد دینے کے لیے اس میں اتفاق کیا تھا۔ چین نے سٹوریج، مارکیٹنگ، زرعی انفراسٹرکچر، ہارٹیکلچر، فروٹ پروڈکشن، ویجیٹیبل پروڈکشن، فشریز، لائف سٹاک، ہر شعبے کے اندر پاکستان کی زراعت کو ٹریڈیشنل ایگریکلچر سے ماڈرن ایگریکلچر بنانے کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن میں جب اس حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی دیکھتا ہوں تو جو لانگ ٹرم پلان کے اندر چین نے ہمیں زراعت کی ترقی کے لیے پیشکش کی ہے، یہ حکومت اس سے 1% بھی فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ یہ اس ہمارے دوست ملک کی پیشکش سے رتی برابر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، جس سے کہ پاکستان میں ہم زراعت کو جدید بنیادوں پر ترقی دے سکتے تھے۔ آج ہمیں پاکستان کی زراعت میں ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا کسان اس کی جب پیداوار بڑھے گی، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، تو یہ دنیا کے دیگر کسانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مقابلہ اس بات کا ہے کہ فی ہیکٹر یا فی ایکڑ کس ملک کا کسان زیادہ پیداوار دیتا ہے۔ اگر ہم فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھائیں گے تو ہم کبھی اس اپنی لاگت کو پورا نہیں کر سکتے جو ہم زراعت کے اوپر لگاتے ہیں۔ اور یہ کرنے کے لیے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت چین سے یہ مدد لے رہی تھی، وہیں ہم اپنے وسائل کو بھی استعمال کر رہے تھے۔ اور پنجاب کے کسان کبھی نہیں بھول سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے دیہاتوں میں جو کارپیٹڈ روڈز بنا کے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی آسانی پیدا کی، جس سے کسانوں کے لیے ممکن ہوا کہ وہ اپنی اجناس کو کھیتوں سے منڈیوں تک تیز رفتاری کے ساتھ بروقت پہنچا سکیں۔ تو ان سے بھی ہماری زرعی جو پیداوار ہے اس کے لیے انسینٹیو ہوا اور بہتر معاوضہ منڈیوں تک پہنچنے سے اجناس کے کسانوں کو ملا۔ ہماری حکومت نے اسی طرح جو کریڈٹ کی فراہمی ہے اس میں بھی اضافہ کیا کہ بروقت کریڈٹ ملے اور کھاد اور ادویات کے اندر ہر قسم کی ملاوٹ کو ختم کیا جائے، جس سے کہ جب کسان کو خالص بیج ملتا تھا
اور خالص ادویات ملتی تھیں اور خالص کھاد ملتی تھی تو اس سے بھی زرعی پیداوار کے اندر اضافہ ہوا۔ آج یوں لگتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی یہ دیکھ نہیں رہا کہ کیا کسان جو اپنی جیب سے پورے پیسے ادا کرتا ہے اس کے عوض اسے آدھی پوٹنسی کی ادویات یا کھاد مل رہی ہیں یا پوری پوٹنسی کی کھاد یا ادویات مل رہی ہیں۔ ملاوٹ سر عام ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لہذا یوں لگتا ہے کہ زراعت کا شعبہ پی ٹی آئی کے آنے سے یتیم ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ پاکستان بھر کے کسانوں کی آواز بنے گا۔ ہمارے ملک کے کسانوں کو ان کا مزید استحصال ہم برداشت نہیں کریں گے، اور عمران خان کی حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کسان دشمن پالیسیاں، زراعت دشمن پالیسیاں نہ تبدیل کی تو وہ مودی سرکار کے انجام سے سبق سیکھے۔ جس طرح دہلی میں آج 75,000 ٹریکٹروں کے ساتھ ہندوستان کا کسان دارالخلافے میں بیٹھا ہے، یہ کسان بھی جب پی ڈی ایم کال دے گی تو اپنے ٹریکٹر ٹرالی لے کر اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا جناب ریاض الحق صاحب سے کہ آپ کا سیکریٹریٹ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اب میری درخواست ہے کہ آپ جو زراعت کے ریسرچ کے ادارے ہیں، جو زراعت کے شعبے کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے مل کر اتنے خوبصورت دفتر کے اندر سیمینارز کریں، ورکنگ گروپس کریں، تاکہ جو ہمارے کسانوں کے مسائل ہیں، زرعی شعبے کے مسائل ہیں، ان کے اوپر سفارشات تیار کی جا سکے۔ مسلم لیگ نون کو اب تیاری شروع کرنی ہے۔ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عمران خان کا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے، لیکن عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہونے کے ساتھ ہم نے پاکستان کی ریاست کو فیل نہیں ہونے دینا۔ مسلم لیگ نون نے دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال کے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، اور اس قومی تعمیر نو کے لیے جو عمران خان کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں، ان سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ روڈ میپ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسان ونگ کے ذریعے زرعی شعبے میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اس سے ہم کیسے نکلیں، اور پاکستان کی زراعت کو ایشیا کے اندر ہم نمبر 1 پرفارمنگ ایگریکلچر سیکٹر کیسے بنائیں۔ اس میں جو کسانوں کے ساتھ مل کر، زرعی ماہرین کے ساتھ مل کر، زراعت کے ریسرچرز کے ساتھ مل کر، زراعت کے ٹیکنالوجسٹ کے ساتھ مل کر آپ نے آج ہی سے روڈ میپ کی تیاری شروع کرنی ہے، تاکہ جب ہم دوبارہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں تو ہم 1 منٹ ضائع کیے بغیر پاکستان کی تعمیر نو کے عمل کو اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ شروع کریں جو ہم نے 2013 میں لٹے پٹے پاکستان کو، جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، جہاں دہشت گردی تھی، جس کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، جس جذبے کے ساتھ ہم نے اس پاکستان کو اٹھایا تھا، اب ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ جذبے سے اس ملک کو اٹھانا ہوگا، چونکہ پچھلے 2.5 سالوں میں جو ملک کی بربادی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہایت محنت بھی کریں تو کم سے کم 3 سے 4 سال لگیں گے ملک کو دوبارہ 2018 کی سطح پہ لانے کے لیے۔ یہ پاکستان کی معیشت
جس نے آج 350 ارب پہ ہونا تھا، عمران خان نے اس کو 260 ارب ڈالر پہ پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 90 ارب ڈالر پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم عمران خان کے آنے کے بعد سکڑ گیا ہے۔ اور اس سے جو سوال کریں وہ جی پچھلے قرضے دے گئے۔ کون سے قرضے دے گئے؟ ہم نے جو قرضے لیے ان کے ساتھ ہم نے ملک میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ ہم نے جو قرضے لیے ان سے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں۔ آج کراچی سے پشاور تک، گوادر سے کوئٹہ تک، مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر برہان تک، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، ہزارہ موٹر وے، ملک کے چپے چپے پر شاہراہوں کا جال ہم نے بچھایا۔ ہم نے جو قرضے لیے ان سے سی پیک کی 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو کامیاب کیا۔ اور عمران خان، تم نے 2 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لیے، تم نے ان قرضوں سے کہیں ملک میں ثابت کرو ایک اینٹ بھی لگائی ہو، بلکہ جو منصوبے ہم شروع کر گئے تھے تم نے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بھی فنڈز جاری نہیں کیے۔ تم نے 2 سالوں میں 11,000 ارب کا قرضہ لے کر صرف اپنا خسارہ پورا کیا ہے، صرف اپنی ناکامی اور اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے 11,000 ارب کا 2 سالوں میں قرضہ لے کر ملک کی آنے والی حکومت کو ناک نہیں بلکہ سر کے اوپر تک قرضوں میں تم جکڑ کر جاؤ گے، اور تمہارے جانے کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو تمہارے قرضے جب ادا کرنے پڑیں گے تو پھر تمہیں کٹہرے میں لا کے ہم کھڑا کریں گے کہ بتاؤ ان قرضوں کا تم نے کیا کیا ہے۔ ہم ہر کٹہرے اور عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض جو ہم نے ملک میں ترقیاتی جال پھیلایا ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران نیازی، تمہیں بھی 11,000 ارب کے وہ قرضے جو صرف 2 سال میں تم نے لیے ہیں، اور خدا نہ خواستہ تم اگر 5 سال رہ گئے تو کم سے کم میرا خیال ہے 15-20 ہزار ارب کا مزید قرضہ چڑھا جاؤ گے، تو وہ کون ادا کرے گا؟ تمہیں اس ایجنڈے پر بٹھایا گیا ہے فورن فنڈنگ کے ذریعے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرو، پاکستان کو قرضوں کے اندر دھنسا دو تاکہ پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ شرطیں لگا کے پاکستان کو بیل آؤٹ دیا جا سکے۔ اور اب جب سے تمہارا سپانسر عارف نقوی امریکہ کے حوالے ہونے لگا ہے تو عمران نیازی تم تو پاکستان کے لیے ویسے ہی سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہو۔ بہتر ہے کہ خود استعفیٰ دے دو، اور اگر استعفیٰ نہیں دو گے تو پھر کراچی سے پشاور تک، گلگت سے گوادر تک پاکستان کے کسان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے شہری، پاکستان کے استاد، پاکستان کے تنخواہ دار ملازم، پاکستان کا ہر وہ شعبہ جس کو تم نے مہنگائی دے کے، جس کو تم نے معاشی طور پہ بدحال کر کے جن سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے، ان کا لاکھوں کا مجمع جب اسلام آباد تم سے استعفیٰ لینے آئے گا تو پھر تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آنے والے وقت کو دیکھو، یہ ٹی وی کے اوپر ترجمانوں کی فوج تمہیں نہیں بچا سکتی، سوشل میڈیا کے اوپر تمہارے یہ ٹرول جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے تم حکمرانی نہیں کر سکتے، نہ ان سے تم بچو گے۔ حکمرانی زمین کے اوپر ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ حکمرانی کرنے کے لیے
بڑا دل چاہیے، حکمرانی کرنے کے لیے بڑی سوچ چاہیے، اور حکمرانی کرنے کے لیے صلاحیت، نیت، ارادہ اور اپنے سامنے روڈ میپ چاہیے۔ تمہارے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ تمہارے پاس نیت ہے، نہ تمہارے پاس ارادہ ہے، نہ تمہارے پاس روڈ میپ ہے، اور نہ تمہارے پاس ٹیم ہے۔ تمہارے پاس صرف گالیاں نکالنے والوں کی ٹیم ہے، تمہارے پاس ملک بنانے والوں کی ٹیم نہیں ہے۔ گالیاں دے کر ملک نہیں چلتے، پگڑیاں اچھال کے ملک خوشحال نہیں ہوتے۔ ملک خوشحال کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی الف بے بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی چودھری ریاض الحق کو، ان کی ٹیم کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ پاکستان کی زرعی معیشت کا ترجمان بن کے اپنا پورا کردار ادا کرے گا، اور آپ لوگوں کی تجاویز کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہم پاکستان کے زرعی شعبے کو پوری دنیا کے اندر ایک مثال بنائیں گے جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے۔ اگر کسی نے ہمارا روڈ میپ دیکھنا ہے تو آج بھی ویژن 2025 کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ جس روڈ میپ کے اوپر ہم کام کر رہے تھے۔ یہ جاہل کہتا ہے کہ جی 5 سال الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی حکومت ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ ہم نے 5 سال کے اندر وہ ترقی کر کے دکھائی ہے جس کی 72 سال میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسا اناڑی ہے کہ اگر اس کو 500 سال بھی کوئی بٹھا دے گا اقتدار پہ تو یہ کہے گا بھائی 500 سال تو بڑے تھوڑے تھے، کوئی 500 سال میں بھی ترقی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو 1000 سال چاہیے تھے۔ تو جو اناڑی ہو وہ یہی کہتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ اگر نیت اور ارادہ ہو تو 2 سال کے اندر بھی آپ موٹر وے بنا کے دکھا سکتے ہیں، 11 مہینے کے اندر بھی آپ میٹرو بنا کے چلا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اناڑی ہوں تو 8 سال میں بھی آپ سے بی آر ٹی پشاور نہیں چل سکتی۔ تو اپنے اناڑی ہونے کو 5 سال کے اوپر نہ کرو۔ تم کیا کوئی بادشاہت پاکستان میں بنانا چاہتے ہو اپنی؟ تمہیں یہ بادشاہت نہیں ملے گی، فیشزم نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کی بنیاد ووٹ کے ساتھ بنی تھی، اور یہ ملک اگر مضبوط ہوگا، خوشحال ہوگا تو ووٹ کی طاقت سے ہوگا اور عوام کی ملکیت سے ہوگا۔ یہ ملک ایک امانت ہے قائد اعظم کی، جو انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، اور ہمیں وصیت کی کہ اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلانا۔ آج ہمارے قائد نواز شریف قائد اعظم کے اسی مشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ عزت تو کسان کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو مزدور کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو نوجوان کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو تاجر کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی تو ہر پاکستانی کو عزت ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون پائندہ باد۔ میری گزارش ہے کہ آپ آج ابتدائی وہ محلہ کچھ سیاسی بات نہ کریں، اسی کو چلنے دیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ 1650 روپے ریٹ ہے گندم کا، فوری طور پہ آج کی ابتدائی تقریب سے آپ یہ پیغام بھجوائیں کہ 1800 روپے ہونا چاہیے تاکہ خریدار آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایسی کاٹن کا سیڈ جو ہے فوری طور پہ امپورٹ کیا جائے تاکہ کاٹن نون لیگ کے زمانے میں 1 کروڑ 18 لاکھ تھی، آج 65 لاکھ پہ آ گئی ہے۔ جی ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ گندم کا جو ریٹ ہے اسے 1800 اعلان کیا جائے، اور یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کپاس کے بیج کو فوری طور پہ امپورٹ کیا جائے، چونکہ
گندم کی بجائی کے اوپر بھی پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے کسان کو وقت کے اوپر بیج نہیں ملا اور بہت مہنگا بیج ملا ہے. تو اسی لیے کپاس کے کسانوں کو سستا بیج دینے کے لیے، بر وقت بیج دینے کے لیے فوری طور پہ کاٹن سیڈ بھی امپورٹ کیا جائے، اور گندم کے لیے جو سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے کی فوراً اعلان کیا جائے. دیکھیے جسٹس عظمت سعید کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور ان پر جو اصرار ہے، یہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور عظمت سعید صاحب میں کوئی گٹھ جوڑ ہے. چونکہ یہ پرنسپل آف لا ہے کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو آپ وہاں سے جج خود پیچھے ہٹ جاتا ہے. عظمت سعید صاحب نیب کے ملازم رہے ہیں، آج ان کو نیب کی تفتیش پہ لگا دیا گیا ہے. یہ بنیادی تضاد ہے. عظمت سعید صاحب شوکت خانم فیملی ٹرسٹ جو ہے اس کے بورڈ کے ممبر ہیں، وہ عمران خان کے فیملی ممبر ہیں. اس لحاظ سے وہی ان کے بہاف پہ تفتیش کریں گے، تو وہ کس کے لیے تفتیش کریں گے؟ عظمت سعید صاحب اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو پیمنٹ کی گئی ہے. تو اتنے سارے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوں تو کوئی بھی شخص جو خوددار ہے وہ خود ہی اس معاملے سے خود کو علیحدہ کر لیتا ہے. اور اب پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ بار کاؤنسل، وکلا بھی اس بات کو ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس کمیشن سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ان کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں، چونکہ عدلیہ کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہے. اگر عدلیہ مضبوط ہوگی تو رول آف لا مضبوط ہوگا، اور اگر عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد کمزور ہوگا تو سوسائٹی میں انارکی ہوگی. تھینک یو سر. آخر میں تمام ساتھیوں کا، بھائیوں کا